رضا اردو چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احسن سلیم ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سر رضا احمد سلطانی کے ناول مومنہ کی قسط نمبر 6۔ تو مومنہ کی قسط نمبر 6 کو سننے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ مٹی ہے یہ جسم، مٹی ہو جائے گا، مٹی کے نیچے مٹی میں دب جائے گا۔ کیا اوقات ہے تیری میری جوانی کی، کیا اوقات ہے تیری میری جوانی کی، کل یہ حسین جسم بھی بدبودار ہو جائے گا۔ وہ فقیرے چل تیاری کرتے ہیں، یہ وقت بھی ایسے ہی گزر جائے گا۔ مومنہ بھاگتی ہوئی کھڑکی کے پاس آ گئی۔ وہ فقیرے یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کسی نے فقیرے کو روک دیا۔ انسان کی حقیقت بھائی، یہ انسان کی اصل حقیقت ہے۔ کیسی حقیقت فقیرے؟ اس بندے نے پوچھا۔ بس ہماری حقیقت، اس جسم کو پالتے ہیں، سنوارتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، مگر حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک گندے قطرے سے پیدا ہوا ہے اور ایک بدبودار لاش میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہائے ہماری حقیقت، ہائے ہماری حقیقت، فقیرہ کہتا ہوا آگے گزر گیا۔ باجی باہر بچے قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اسد نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا۔ اگلے سین میں خالہ یہ فقیرہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ مومنہ چولہے کے پاس بیٹھ گئی۔ ہمارے ہی گاؤں کا ہے، یہاں سے تھوڑا دور ہے اس کا گھر، خالہ نے روٹی پکاتے ہوئے کہا۔ یہ شروع سے ایسا ہی تھا، مومنہ نے پیڑا بنا کر دیا۔ نہیں، یہ تو بڑا پڑھا لکھا بچہ ہے، دانش نام ہے اس کا، بہت ہی عقل مند، سلیقے والا، لوگوں کا خیال رکھنے والا۔ خیال تو اب بھی رکھتا ہے، بس انداز بدل گیا ہے۔ مومنہ بے اختیار بول اٹھی۔ تمہارے جیسا تھا اللہ والا۔ نہیں خالہ، وہ میرے جیسا نہیں ہے، میں تو بہت پیچھے ہوں، وہ مجھ سے بہت بہتر ہے۔ امی کھانا دیں، بڑی سخت بھوک لگی ہے، مروہ نے چنگیر آگے کرتے ہوئے کہا۔ نہیں مروہ، انتظار کرو، آپ کو سمجھایا تھا سارے گھر والے ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اس طرح گھر میں برکت آتی ہے۔ تو یہ حالت کیسے ہوئی؟ دانش سے فقیرہ کیسے بن گیا؟ مومنہ نے تجسس کرتے ہوئے پوچھا۔ تم کیا آج فقیرے کو لے کر بیٹھ گئی ہو؟ وہ سائیں ہے، تمہارا اس سے کیا لینا دینا؟ جی، مومنہ خاموش ہو گئی۔ خالہ درست کہتی ہیں، میں کیوں فقیرے کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں؟ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ تو یہاں چند دنوں کی مہمان ہے، پھر تو فروخت کی جائے گی، تیرا کل نیا خریدار ہوگا، چل اپنا کام کر۔ چلو جائیں، چھٹی کریں، کل جلدی آنا، ظہر ہوتے ہی آ جانا۔ مومنہ کے پاس قرآن پڑھنے والے بچوں کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی تھی۔ باجی ہم آ جائیں گے، باجی ہم بھی جائیں، کھیل کر واپس آ جائیں گے، مروہ نے مومنہ سے پوچھا۔ جاؤ واپس جلدی آنا، تختی بھی لکھنی ہے۔ مومنہ کمرے میں آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ بچے قرآن دوسرے کمرے میں رکھتے اور اللہ حافظ باجی کہتے ہوئے بھاگ جاتے۔ یا اللہ، تیرا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، تو نے مجھے ہر وہ رشتہ دے دیا جس کی میں بچپن سے تمنا کرتی رہی، بہن بھائی، پیارے پیارے یہ بچے، اور ہاں سب سے بڑی بات، ماں جیسی خالہ۔ اللہ تیرا کرم ہے، تو نے اپنی عظیم کتاب کی تعلیم کے لیے مجھے پسند کیا۔ اللہ مجھ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمانا اور اپنے دین کی خدمت مجھ سے واپس نہ لینا، آمین آمین۔ مومنہ نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں رکھا اور رونے لگی۔ وہ میری چندر مکھی، میرے دل کی آرزو کدھر ہے؟ اکرم نے آتے ہی آواز لگائی۔ کرما، مومنہ بجلی کسی تیزی سے اٹھی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ وہ جانے من، دروازہ تو کھولو، آج تو تیرا جی بھر کے دیدار کروں گا، پیار محبت کی باتیں کروں گا۔ اللہ مدد فرما، اللہ تو ہی سب سے بہترین مددگار ہے۔
مومنہ کے آنسو بارش کی طرح برسنے لگے۔ دروازہ کھولتی ہو یا میں توڑ دوں؟ اکرم نے غصے سے دروازے پر ٹانگ ماری۔ یہی صحیح مومنہ، تو اب دیکھ۔ اکرم نے دروازے پر زور زور سے ٹانگیں مارنا شروع کر دیں۔ مومنہ نے بستر سے چادر اٹھا کر خود کو اس میں ایسے لپیٹ دیا جیسے زخم پر پٹی۔ اگلے لمحے دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا۔ مومنہ بے بسی کی حالت میں ایک کونے میں چھپی بیٹھی تھی۔ اس کی اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ نظر اٹھا کر اوپر دیکھ سکے۔ تمہیں کون بچائے گا اب میرے ہاتھوں سے میری مومنہ؟ اکرم نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ اور یہاں تک آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن سلیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔